4 شرائط ہیں، ان 4 شرائط پر آپ عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن ہی آپ کا کام نہ ہو تو پھر کیا؟ ایسا اسم اعظم ہے، اس کو آپ پڑھتے جائیں گے فوراً اس کا اثر ہوتا شروع ہو جائے گا۔ یہ 5 دن کا یہ وظیفہ ہے اور اس کا اثر ایسے ہوگا کہ یہاں سے آپ کرتے جائیں گے اس کا اثر ہوتا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک محبت کا خاص اسم اعظم دوستوں کی نظر کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس وظیفہ کو کسی جائز کام کے لیے استعمال کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور ناجائز کے لیے نہ ہی ہم اجازت دیتے ہیں۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ شرائط مکمل سن کر پھر جناب علی وظیفے کو کیا کریں۔ کہ ایک دو دوست نے شکایت کی ہے کمنٹ کے اندر کہ وظیفہ تو کام نہیں ہو رہا، بہتر ہے کہ آپ شرائط کو مکمل سنا کریں، مکمل شرائط کو سن کر پھر ان کو لے کر پھر وظیفے کو کیا کریں، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جب شرائط کو مکمل نہیں سنیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرائط پر عمل نہ کرنے سے ایک نقصان بھی ہوتا ہے۔ وہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ رجت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جب رجت کا مسئلہ بن جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ جتنے وظائف کرتے رہیں کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا جب رجت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ شرائط پر مکمل طور پہ عمل کیا کریں، مکمل طور پہ۔ جب رجت پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی علامت یہی ہوتی ہے کہ آپ جتنے وظیفے مرضی کرتے جائیں کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، کوئی بھی وظیفہ جتنے مرضی وظائف کرتے جائیں آپ، تو بہتر ہے کہ شرائط پر مکمل عمل کر لیا کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو جائز کام کے لیے استعمال کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے ہماری طرف سے کوئی اجازت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز کی پابندی کیا کریں۔ نماز دین اسلام کے اندر ایک اہم رکن ہے، اور اسی کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کے اندر ہی مومن بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، مولا کریم توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کا بوجھ ختم ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کو ذہن کا سکون ملتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار تمام گناہوں سے توبہ، اور آئندہ گناہ توبہ نصوحہ کریں کہ آئندہ بالکل پختہ توبہ، کہ آئندہ گناہ بھی نہ ہو، ایسی توبہ نصوحہ ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان کی یہ توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو انسان جو منہ سے نکالتا ہے مولا کریم آرزویں پوری فرما دیتا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں صبح اٹھ کر۔ ایک تو ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے، سارا دن۔ کوشش فرمائیں یار قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں۔ قرآن کریم کے ساتھ جب یاری آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوتی جائے گی، ہر مشکل آسان ہوتی جائے گی۔ قرآن کریم کے ساتھ یاری لگا کر تو دیکھیں
انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ 4 شرائط ہیں، ان 4 شرائط پر آپ عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن ہی آپ کا کام نہ ہو تو پھر کیا نا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ بزرگ فرماتے کہ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، اس کو آپ پڑھتے جائیں گے فوراً اس کا اثر ہوتا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے اور ایک جلالی اسم اعظم ہے، یاد رکھیے گا بہت ہی مجرب اور انتہا درجے کا طاقتور اسم اعظم ہے۔ اور اس اسم اعظم کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو کر کے مصلی رسول پہ جائیں۔ یہ وظیفہ رات کے وقت کرنا ہے، رات کے وقت آپ وضو کر کے مصلی پہ جائیں اور نماز 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ رات کا کوئی بھی وقت ہو، یعنی عشاء کی نماز کے بعد اور صبح کی نماز سے پہلے کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا سمجھے کہ کمال اور مجرب اور طاقتور وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے نام کے اعداد اور اس کے نام کے اعداد نکال کر ان اعداد کو جمع کر کے پھر اس کے مطابق آپ اس اسم اعظم کو پڑھیں، یا ودود یا لطیف، یا ودود یا لطیف، اس کا تصور کر یعنی پہلے دن بھی عشاء کی نماز کے بعد صبح کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے، دوسرے دن بھی وہی ٹائم، تیسرے دن بھی وہی ٹائم، ٹوٹل 5 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ اور اس کا اثر ایسے ہوگا کہ یہاں سے آپ کرتے جائیں گے اس کا اثر ہوتا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین و دین کی سماعت عطا فرمائے۔